کالی حویلی کا آخری دروازہ۔ ہال کے آخری کونے میں کھلا ہوا دروازہ مکمل اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس اندھیرے کے بیچ دو سرخ آنکھیں آہستہ آہستہ چمک رہی تھی۔ احمد اور بلال خوف سے ساکت کھڑے تھے، نہ وہ آگے بڑھ سکتے تھے اور نہ ہی پیچھے ہٹ سکتے تھے۔ اچانک وہ سرخ آنکھیں غائب ہو گئیں۔ چند لمحوں تک ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ بلال نے کانپتی آواز میں کہا، شاید وہ چلا گیا۔ اتنے میں دھڑام حویلی کی اوپری منزل سے کسی بھاری چیز کے گرنے کی آواز آئی، پھر ٹھک 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 کسی کے آہستہ آہستہ سیڑھیاں اترنے کی آواز آنے لگی۔ ہر قدم کے ساتھ فضا مزید سرد ہوتی جا رہی تھی۔ احمد نے ٹارچ کی روشنی سیڑھیوں پر ڈالی۔ پہلے صرف 2 پاؤں نظر آئے، پھر لمبا سا سیاہ لباس اور آخر میں ایک انتہائی خوفناک چہرہ۔ اس کی آنکھیں سرخ انگاروں کی طرح جل رہی تھی، چہرہ راکھ کی طرح سفید تھا اور اس کے ہونٹوں پہ ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ وہ دونوں کو دیکھ کے رک گیا۔ چند لمحوں تک وہ بالکل خاموش رہا، پھر اس نے نہایت دھیمی مگر خوفناک آواز میں کہا، 50 سال بعد آخر کوئی میرے پاس آ ہی گیا۔ بلال زور سے چیخا، دوڑو! دونوں پوری طاقت سے بھاگنے لگے، لیکن حیرت کی بات یہ تھی وہ جتنا دوڑتے حویلی کے راستے اتنے ہی لمبے ہو جاتے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے حویلی خود انہیں اپنے اندر قید کر رہی ہو۔ اچانک احمد کی نظر ایک پرانے کمرے پر پڑی۔ دروازے پر زنگ آلود تختی لگی تھی جس پر دھندلے الفاظ لکھے تھے، یہ دروازہ ہرگز مت کھولنا۔ بلال نے گھبرا کر کہا، ہمیں یہاں سے نکلنا ہے، اس کمرے میں نہیں جانا۔ لیکن اسی لمحے کمرے کے اندر سے ایک عورت کی کمزور آواز آئی، برائے کرم میری مدد کرو۔ احمد رک گیا، اسے لگا شاید واقعی کوئی اندر قید ہے۔ اس نے دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھا اور جیسے ہی آہستہ سے گھمایا، دروازہ خود بخود چرچراتی آواز کے ساتھ کھل گیا۔ کمرے کے اندر مکمل اندھیرا تھا، لیکن اس اندھیرے کے بیچ ایک پرانی لکڑی کی کرسی پر کوئی خاموشی سے بیٹھا تھا اور آہستہ آہستہ اپنا سر ان کی طرف اٹھا رہا تھا۔ احمد نے ٹارچ کی روشنی آہستہ آہستہ کرسی پر بیٹھے شخص کی طرف کی۔ روشنی پڑتے ہی دونوں کے دل دہل گئے۔ کرسی پر ایک بوڑھی عورت بیٹھی تھی۔ اس کے لمبے سفید بال زمین تک پھیلے ہوئے تھے، چہرہ جھریوں سے بھرا ہوا تھا، لیکن اس کی آنکھیں بالکل سیاہ تھیں۔ وہ نہایت آہستہ آواز میں بولی، تم بہت دیر سے آئے ہو۔ احمد نے ہمت کرتے ہوئے پوچھا، آپ کون ہیں؟ بوڑھی عورت نے ایک لمبی سانس لی اور کہا، میں اس حویلی کی آخری زندہ رہنے والی ہوں، یا شاید اب زندہ بھی نہیں۔ اتنے میں کمرے کا دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ دھڑام! بلال نے پوری طاقت سے دروازہ کھولنے کی کوشش کی، مگر وہ ہل بھی نہ سکا۔ اچانک بوڑھی عورت نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور کمرے کے ایک کونے کی طرف اشارہ کیا۔ وہاں ایک بہت پرانا صندوق رکھا تھا۔ اس نے کہا، اس صندوق کے اندر اس حویلی کا راز چھپا ہے، لیکن یاد رکھنا اگر اسے کھولا تو وہ جاگ جائے گا۔ احمد نے تجسس میں صندوق کے قریب چلا گیا۔ صندوق میں موٹی زنجیریں لپٹی ہوئی تھی اور اس پر سرخ رنگ کی ایک عجیب سا نشان بنا ہوا تھا۔ جیسے ہی احمد نے زنجیر کو ہاتھ لگایا، پورا کمرہ کانپنے لگا۔ دیواروں سے عجیب سرگوشیاں آنے لگیں، مت کھولو، بھاگ جاؤ، ابھی بھی وقت ہے۔ لیکن
احمد نے زنجیر کھول دی۔ صندوق کا ڈھکن آہستہ آہستہ اوپر اٹھا۔ اندر صرف ایک پرانی گردآلود ڈائری رکھی تھی۔ احمد نے ڈائری کھولی۔ پہلے صفحے پر بڑے حروف میں لکھا تھا، اگر تم یہ پڑھ رہے ہو تو سمجھ لو کہ اب تمہاری زندگی پہلے جیسی کبھی نہیں رہے گی۔ اسی لمحے پوری حویلی میں ایک خوفناک دہاڑ گونجی۔ زمین زور زور سے ہلنے لگی اور کمرے کے باہر کسی بھاری چیز کے گھسیٹتے ہوئے قدموں کی آواز سنائی دینے لگی۔ وہ چیز آہستہ آہستہ دروازے کے قریب آ رہی تھی۔